بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، کچھ دن پہلے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی برسی کے موقع پر سوشل میڈیا پر میں نے چند ایک تصاویر شیئر کی تو میں حیران ہوں، اس قدر گالیاں سننے کو ملی۔ کوئی کہنے لگا یہ آپ کے استاد ہیں، کسی نے نہ جانے کیا کہا، کسی نے نہ جانے کیا کہا، کوئی تو مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو گستاخ صحابہ بھی کہہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، بہت بڑا المیہ ہے، دردناک بات ہے کہ ملک پاکستان میں اختلاف آداب ختم ہو کے، تنقید کے آداب ختم ہو کے اختلاف رائے کو مخالفت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی ترجیحات سے کسی کو اختلاف ہے تو اس کا حق ہے وہ شائستگی کے ساتھ مہذب طریقے سے اپنے دلائل دے کہ مولانا اسحاق کی اس رائے سے مجھے اختلاف ہے۔ اور حیرانی کی بات، جن لوگوں نے اختلاف کیا، نہ انہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے، نہ حدیث پر کبھی غور کیا ہے، نہ ماضی کی علمی روایت پر کبھی ان کی نظر رہی ہے، بس اپنے زوم میں جمعے کا ممبر جن واعظین کے پاس ہے ان کی تقاریر سن کر مولانا اسحاق کے خلاف ورزہ سرائی شروع کر دی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ہر مسلک والا یہی کر رہا ہے کہ وہ دوسرے مسلک والے کے خلاف بات کر رہا ہے۔ میں گستاخ صحابہ کے الزام پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کئی بار اس طرف توجہ دلائی ہے کہ گستاخی 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 کہہ کر آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں نا فلاں قادیانی نواز ہے، فلاں صحابہ کا گستاخ ہے، فلاں اہل البیت کا گستاخ ہے، فلاں رسول اللہ کا گستاخ ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دلائل پر تو عوام غور نہیں کرتی۔ عوام کو جب یہ سنایا جائے گا کہ فلاں گستاخ ہے تو عوام تو چڑھ دوڑے گی۔ تو آپ نے ایک جان لے لی بغیر دلیل کے، تو آپ جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں؟ ایک انسان کی جان تمام انسانیت کی جان ہے، اور انسانی جان کو حرمت حاصل ہے۔ کرمنا بنی آدم، قرآن نے کہا ہم نے تمام بنی آدم کو عزت بخشی ہے، تکریم دی ہے۔ تو آپ پہلے توہین کی تعریف کریں کہ توہین کسے کہتے ہیں۔ مولانا اسحاق کے انداز بیان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ کھل کر بات کرتے تھے، بہت سی باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ بھی کر دیتے تھے، لیکن توہین کی شرعی تعریف کریں نا جس پر آپ یہ اعتراض صحیح معنوں میں ثابت بھی کر سکیں۔ صحابہ کرام سے اختلاف ہو، اہل البیت سے اختلاف ہو، وہ سیاسی اختلاف ہو، سماجی اختلاف ہو، علمی اختلاف ہو، قرآن مجید کے فہم سے متعلق اگر آپ دوسری رائے پر ہیں، حدیث کے فہم پہ آپ دوسری رائے پر ہیں، یہ تو جائز ہے۔ پیغمبر سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی اس روئے زمین پر ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو کیا صحابہ کرام سے اختلاف کو آپ توہین سمجھتے ہیں؟ میں انداز پر آپ کے ساتھ ہوں کہ انداز بیان درست ہونا چاہیے، اہانت امیز انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن مولانا اسحاق صاحب کا انداز ایسا تھا بھی نہیں۔ چند ایک ان کی مجالس ایسی ہیں آپ اختلاف کر سکتے، ممکن ہے مجھے بھی اختلاف ہو، لیکن ان کی پوری زندگی ایک محقق کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اس کا اعتراف تو اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محقق تھے، دین کا ایک نیا زاویہ انہوں نے دیا، اور وہ صحابہ کرام اہل البیت سنی شیعہ اختلاف میں ایکسپرٹ تھے۔ بہت سی الجھنیں مولانا اسحاق نے حل کی ہیں۔ بہت سے لوگ جو تشیع کی طرف راغب ہو گئے تھے اہل البیت کی وجہ سے، وہ اہل تسنن کی طرف واپس آئے ہیں کہ اہل البیت ہمارا ورثہ ہیں، اہل البیت سے ہمارا تعلق۔ تو کسی کو اس طرح سے صحابہ کرام کے دربار سے گیٹ آؤٹ کہہ دینا، بے نیاز کر دینا، آپ لوگ صحابہ کی اس طرح دعوت دیتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی بات کر بھی دیا تو توہین کا الزام لگا کر اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں کہ اب یہ صحابہ سے بالکل ہی بے نیاز ہو جائے، رد عمل کی کیفیت آ جائے، وہ شیعہ ہو جائے۔
تو خدارا اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے الفاظ پر غور کریں، توہین کی شرعی تعریف کریں، کون سا جملہ توہین ہے اور کس جملے پر آپ قتل کی سزا سنائیں گے یا کس جملے پر آپ اس کے خلاف ہرزہ سرائی کر سکتے ہیں۔ بد اخلاقی جائز ہو جاتی ہے، جو اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں کرنے والا شرم نہیں کر رہا، اعلانیہ طور پر گناہوں میں ہے، تو معاشرتی طور پر بائیکاٹ جائز ہو جاتا ہے، اس کی اہانت بھی جائز ہوتی ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی بھی جائز ہوتی ہے۔ لیکن آپ داعی بن کر ہدایت کا جذبہ رکھیں، اس سے پوچھیں کہ تم نے جو یہ بات کی ہے میری نظر میں یہ معنی بن رہا ہے، تمہاری نظر میں اس کا کیا معنی ہے؟ آپ کی نظر میں وہ صریح جملہ ہے نا، علمی طور پر اسٹیبلشڈ نالج میں کیا وہ صریح جملہ ہے؟ تو آپ تعریف کر دیں۔ بہت سے الفاظ نامناسب ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں، نہیں بولنے چاہیے، لیکن توہین کیسے ہیں؟ توہین کا مطلب ہے کہ اس انسان کو جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، اس انسان کو اس کے شرف سے گرا دینا، اور جو شرف اس کا مانا ہوا ہے، ثابت شدہ ہے، اس سے گرا دینا۔ مختلفی جو شرف ہوتا ہے یا جو استدلال کی بنیاد پر شرف ثابت کیا جاتا ہے وہ بھی ظن پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کو ہم بہت سی عزت دیتے ہیں، تکریم دیتے ہیں، تشیع اس تکریم کو نہیں مانتے، تو جو تکریم جو شرف مانا ہوا ہے انسانی علم میں، اس کی بنیاد پر تو ہم تشیع سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ سنیوں کے ہاں صحابہ کا یہ مقام ہے، تو یہ کوئی عالمی مقدمہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم ہرزہ سرائی شروع کر دیں، قتل کرنا شروع کر دیں۔ اور جیسے آج کل بل بھی ایک پاس ہونے لگا ہے، قرارداد، دیکھیں کہاں تک یہ بات جاتی ہے۔ تو خدارا حالات کا جائزہ لیں، اس طرح کسی کے خلاف ہرزہ سرائی جائز نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے خلاف تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن بات دلائل سے کریں۔ اگر ہم نے صحابہ کرام کو منوانا ہے دلیل سے منوائیں، ہاں 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 کرنے سے کون سی شخصیت دلوں میں اترتی ہے؟ تو مولانا اسحاق رحمہ اللہ بہت بڑے محقق ہیں، گستاخ کہنے سے آپ اپنا سینہ تو ٹھنڈا کر لیں گے، لیکن اس شخصیت نے جو علمی خدمت سر انجام دی ہے، ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن شائستگی سے اس کو بیان کریں۔ بدتمیزی، بد اخلاقی یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تو مولانا اسحاق صاحب نے صراحت کے ساتھ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو واقعتاً علم کے باب میں گستاخی شمار ہوتی ہیں، میں آپ کے ساتھ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آداب سیکھیں، اختلاف کے، تنقید کے آداب سیکھیں، اور علم سے شغف حاصل کریں۔ یا اکا دکا عبارتیں پڑھ کر آپ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دین کے طالب علم بن گئے ہیں؟ دین کے طالب علم کا یہ رویہ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔